جو آخری ہندو رولر تھی کشمیر کی کوٹا رانی، انہوں نے اس جگہ کو اپنی کیپٹل بنایا تھا اور ان کی ڈیتھ بھی یہی ہو گئی تھی کہ جو سلطان شاہ میر تھا جس نے کشمیر کے اندر سلطنت کی فاؤنڈیشن ڈالی، شاہ میری سلطنت کی فاؤنڈیشن ڈالی، انہوں نے اس جگہ کو اپنی کیپٹل بنایا تھا۔ زین العابدین نے اندر کوٹ کے آس پاس کہیں پہ زینا تلک نامی ایک شہر بسایا۔ 1551 کے اندر مرزا حیدر دگلت نے کشمیر کو انویٹ کیا تھا۔ ماضی میں کشمیر کی بہت ساری راجدھانیاں رہی ہے، بہت ساری کیپٹلز رہی ہے۔ ان میں سے زیادہ تر جو کیپٹل سٹیز تھی وہ سری نگر کے اندر ہی موجود تھی، جیسے کہ پراور سیر پور، علاؤدین پور، نوشہرہ، شہاب الدین پورہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو مراز ہے یعنی ساؤتھ کشمیر ہے، وہاں دو کیپٹلز موجود رہی ہے کشمیر کی، ایک اونتی پورہ اور دوسرا پامپور۔ اور پھر اگر ہم کامراز کی بات کریں یعنی نارتھ کی اگر ہم بات کریں تو یہاں بھی جو ہے کشمیر کی دو کیپٹلز موجود رہی ہے، ایک للت آدتیہ کی پریہاس پورہ اور دوسری جیا پیڑا کی جیا پورہ، یعنی جسے آج کل ہم اندر کوٹ کہتے ہیں۔ ابھی ہم اندر کوٹ کے اندر موجود ہے اور آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم کشمیر کی اس تاریخی کیپٹل کی بات کریں گے، اس راجدھانی کی بات کریں گے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم جیا پورہ یعنی اندر کوٹ کی بات کریں گے۔ تو یہ جو جیا پور نامی انشینٹ سٹی ہے کشمیر کی، آج کل اسے اندر کوٹ کہتے ہیں، یہ سنبل کے اندر واقع ہے۔ سنبل یہ اندر کوٹ جو ہے سری نگر سے 25 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے۔ اسے فاؤنڈ کیا تھا جیا پیڑ نامی ایک راجہ نے۔ یہ جو جیا پیڑ نامی بادشاہ تھا یہ راجہ للت آدتیہ کی ذریت میں سے تھا۔ کلہن کی راج ترنگی سے میں پتہ چلتا ہے کہ جیا پور نامی جو سٹی تھی یہ جیا پیڑ نے ایک آئی لینڈ کے اندر بنائی تھی۔ یہ جو سنبل جھیل ہے آج کل یہ خشک ہو گئی ہے، اس کے اندر ایک آئی لینڈ موجود تھا، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس زمین کو، اس کیپٹل سٹی کو ایک آئی لینڈ کی شیپ دی گئی۔ ہمارے پیچھے یہ جھیل دیکھ رہے ہو، یہ سنبل جھیل ہے، تو اسی کے کنارے پہ جو ہے یہ کیپٹل سٹی واقع تھی، اور یہ باقی جو ایریاز ہے اس کے مقابلے میں تھوڑی اونچائی پہ، تھوڑی ایلیویشن پہ واقع ہے۔ اور پھر کلہن لکھتے ہیں کہ اس آئی لینڈ پہ انہوں نے ایک فورٹ بنایا تھا، ایک قلعہ بنایا تھا جس کا انہوں نے نام دیا تھا شری دواراوتی، اور ان کی جو کوئین ہے کمالا دیوی، انہوں نے یہاں ایک مٹھ بنایا تھا۔ اس کے علاوہ باقی تعمیرات بھی یہاں کیے گئے تھے۔ بعد میں جب اونتی ورمن نے اتپلا ڈائناسٹی کی فاؤنڈیشن ڈالی تو انہوں نے اپنی کیپٹل یہاں سے شفٹ کی، انہوں نے اپنی کیپٹل اونتی پور کے اندر بنائی جو کہ ساؤتھ کشمیر کے اندر واقع ہے۔ یعنی یہ جو جگہ ہے جیا پور، یا جسے ہم آج کل اندر کوٹ کہتے ہیں، یہ کشمیر کی کیپٹل رہی ہے 100 سالوں تک۔ تو ہم آگے جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ نے ایک تاریخی موڑ دیکھا ہے، اور وہ تھا کشمیر کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹرانزیشن، جب یہاں ہندو رول ختم ہو گیا اور مسلم سلطنت کی فاؤنڈیشن ڈالی سلطان شاہ میر نے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری ہندو رولر تھی کشمیر کی کوٹا رانی، انہوں نے اس جگہ کو اپنی کیپٹل بنایا تھا اور ان کی ڈیتھ بھی یہی ہو گئی تھی۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو سلطان شاہ میر تھا جس نے کشمیر کے اندر سلطنت کی فاؤنڈیشن ڈالی، شاہ میری سلطنت کی فاؤنڈیشن ڈالی، انہوں نے اس جگہ کو اپنی کیپٹل بنایا تھا، اور وہ اسی جگہ کے اندر یعنی اندر کوٹ کے اندر مدفون ہے۔ ان کے مزار کی تصویر ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ 16ویں صدی کے اندر جب 1551 کے اندر مرزا حیدر دگلت نے کشمیر کو انویٹ کیا تھا، انہوں نے اس جگہ کو شاید اپنی کیپٹل بنایا تھا، کیونکہ وہ اسی جگہ سے کشمیر کو رول کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی پوری فیملی کو یہاں رکھا تھا۔ وہ اپنے پورے اہل عیال کو، اپنے کنبے کو، یہاں کا جو وہ تاریخی قلعہ ہوتا ہے اس کے اندر وہ انہیں محفوظ رکھتے ہیں۔ یعنی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ 16ویں صدی تک اس جگہ کی امپورٹنس تھی، اس جگہ کو اچھی خاصی اہمیت حاصل تھی۔ تو اس جگہ کے بارے میں اور دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے زین العابدین سے جڑی ہوئی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ زین العابدین نے اندر کوٹ کے آس پاس کہیں پہ زینا تلک نامی ایک شہر بسایا تھا۔ تو زینا تلک نامی شہر کیا تھا، اس شہر کا آخر کیا ہو گیا، اس کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ زین العابدین نے اندر کوٹ سے لے کے سوپور تک ایک کاز وے بھی بنائی تھی، سوپور کو مزید پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ تو کنکلوژن میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو جیا پورہ تھا جسے آج کل اندر کوٹ کہتے ہیں، ایک ہسٹورک کیپٹل رہی ہے کشمیر کی۔ اس جگہ نے کشمیر کی ہسٹری کا سب سے بڑا ٹرانزیشن دیکھا، جب ہندو پیریڈ یہاں سے ختم ہو گیا اور مسلم پیریڈ کی شروعات ہو گئی۔ مزید اس جگہ کے اندر بہت سارے راجاؤں نے، بادشاہوں نے شرن لی تھی۔ جو اینشینٹ سٹی تھی اس کے زیادہ کھنڈرات ہمیں یہاں سے ملتے نہیں ہیں، بس ایک پرانا قبرستان ہے اور کچھ پتھر وغیرہ کہیں سے ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن زیادہ کچھ نہیں مل پاتا۔
ایون دس پلیس از نو لانگر ان آئلینڈڈ پلیس. اس کا کیا ہو گیا اس کو ہم کسی اور ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے. تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ہسٹورین.